الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے عزیز بھائیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں یعنی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، اپنے والد سے یا والدین سے، ان سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک کوئی مومن حقیقی معنی میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت خود اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، اپنے مال سے بھی زیادہ ہو، اپنے والدین سے بھی زیادہ ہو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو۔ یہ ارشاد ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور الحمدللہ ہم بہت گئے گزرے ہو گئے، ہمارے اندر بہت سے خرابیاں خامیاں پیدا ہو گئیں، لیکن جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت جاگزین ہوتی ہے، چاہے وہ عملی زندگی میں کتنا ہی دین سے دور ہو، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے یا آپ کی محبت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہتا، آپ کی عظمت اور محبت پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات بے شمار آپ نے سنے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، آپ کے عشق پر، آپ کی عظمت پر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مثالیں تو بے شمار ہیں، کیا کیا مثال سنائی جائے، لیکن اس زوال کے دور میں بھی الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ نہ صرف یہ کہ محبت پیوست ہوتی ہے، بلکہ اسے انسان جزو ایمان سمجھتا ہے، ایمان کا لازمی تقاضا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس حد تک مسلمانوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، لیکن کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ دیکھو، انسانوں میں محبتوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ محبت انسان کو باپ سے بھی ہوتی ہے، ماں سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، اپنی اولاد سے یا اور دوسرے بچوں سے وہ بھی ہوتی ہے، استاد سے بھی ہوتی ہے، اور شیخ سے بھی ہوتی ہے، اور دوستوں یاروں سے بھی ہوتی ہے، لیکن ہر محبت کے رنگ مختلف ہیں۔
بچوں سے محبت ہوتی ہے، اس کو آدمی گود میں اٹھا لیتا ہے، اسے پیار کرتا ہے. تو یہ محبت جس طرح وہ بچوں سے کر رہا ہے، وہ اگر باپ سے بھی کرنا شروع کر دے، اس کو اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے کے گود میں لے کے پیار کرنا شروع کر دے، یہ اس محبت کا تقاضا نہیں ہے. اس کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے. ماں سے محبت کرنا اور بیوی سے کرنا، بیوی سے محبت کرنے کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور ماں سے محبت کرنے کے تقاضے کچھ اور ہیں. دوستوں سے محبت کے تقاضے اور ہیں، استاد سے محبت کرنے کے تقاضے اور ہیں. تو جتنی دنیا کے اندر محبتوں کی اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں ان کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. تو انسان جو اپنے کسی بڑے سے محبت کرتا ہے تو اس کے تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں. کوئی بڑا ہے، استاد ہے مثال کے طور پر، اس کی عزت کرے گا، اس کی عظمت کرے گا، اس کی حتی الامکان بات بھی مانے گا، لیکن ساتھ ہی اگر اس سے اختلاف بھی ہو جائے کسی معاملے میں تو کوئی برائی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت امام ابو یوسف بھی اور امام محمد بھی، لیکن ایسے شاگرد جو ان کے حلقہ درس میں بیٹھتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ ایک مسئلے میں کچھ رائے دیتے ہیں اور امام ابو یوسف کا مسئلہ کچھ اور ہے، امام محمد کا کچھ اور ہے. امام شافعی حضرت امام ابو حنیفہ کے نہیں، امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. لیکن جو طلبہ ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ جگہ جگہ خلاف للشافعی، خلاف للشافعی، یعنی امام شافعی نے امام ابو حنیفہ سے بہت سے معاملات میں اختلاف کیا. لیکن جب قبر پر گئے، حضرت امام ابو حنیفہ کے قبر پر گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس وقت میں وہاں جانے کے بعد، ان کے پاس جانے کے بعد اپنا مسلک چھوڑ دیا. ایک جو نماز پڑھی اس میں اپنا مسلک چھوڑ دیا، امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کیا، اور کہا کہ مجھے شرم آئی کہ میں اپنے استاد کے پاس رہ کر میں اس سے اپنے عمل میں مخالفت کروں. تو استاد کی عظمت کا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے آدمی اس کی تعظیم کرے، اس کے حتی الامکان کہنا بھی مانے، لیکن رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، ہوتا رہا ہے ہمیشہ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ایک استاد والی محبت نہیں، وہ ایک باپ والی نہیں، ماں والی نہیں، بیوی والی نہیں، اولاد والی نہیں، وہ ساری محبتوں کی سرتاج ہے. اور اس کا جو اصل محبت کا اصل تقاضا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ ہے اصل محبت کا تقاضا. محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا، یہ تو ہے ہی واجب، کہنا ہی ضروری ہے، یا اتنا آپ نے کیا کہ بھئی جب ربیع الاول آیا تو ہم نے اپنے مکانوں پہ چراغاں کر لیا اور اپنے دوستوں کی دعوت کر دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا دی اور ساری ملک میں ایک میلہ لگا دیا اور محفلیں جما دی. یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا نہیں ہے. اصل تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ آپ لے کر تشریف لائے تھے اس کے بارے میں ہر مسلمان اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ میں اس بات پر کیا عمل کر رہا ہوں. دیکھیے قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 کاموں کے لیے بھیجا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کچھ بات ڈھکی چھپی نہیں رکھی کہ ہم نے کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. قرآن کریم میں 4 آیتوں میں، الگ الگ 4 آیتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی بیان فرمائے کہ ہم نے ان کام کے لیے بھیجا ہے آپ کو. ایک یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرمائیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت. دوسرے فرمایا کہ یعلمہم الکتاب، کہ ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے. پہلی تلاوت، دوسری تعلیم، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں شامل ہیں، آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ ایک تلاوت کریں لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی، اور تلاوت بھی اس طرح کریں جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ پر نازل کرتے ہوئے تلاوت کی تھی، جس کا ذکر سورہ قیامہ میں ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب جبریل امین علیہ السلام آپ کے سامنے تلاوت کریں قرآن کریم کی تو آپ ان کی تلاوت کی پیروی کیجئے، جس طرح وہ تلاوت کر رہے ہیں اس طرح آپ بھی تلاوت کیجئے. تو ایک یہ مستقل مقصد ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر تلاوت کرنے کا کیا فائدہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان فرمایا. تلاوت ایک مستقل مقصد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، اور تلاوت کا بھی وہ طریقہ جو جبریل امین کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، جس کے لیے مسلمانوں نے ایک مستقل علم تجوید کی بنیاد ڈالی. ساری دنیا میں اقوام عالم میں علم تجوید کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی زبان ہو، وہ انگریزی ہو، وہ فارسی ہو، وہ چینی ہو، وہ اسپینش ہو، کوئی زبان ہو، کسی زبان میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، یہ علم نہیں ملے گا کہ کون سے حرف کو کس طرح ادا کیا جائے اور منہ کے کس حصے سے ادا کیا جائے اور کس کیفیت کے ساتھ ادا کیا جائے. ABCD EFGH پڑھ لیا سب نے، لیکن کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ بی کیسے نکلتی ہے، کہاں سے نکلے گی، ہونٹ کے کون سے حصے سے نکلے گی، اور سی کہاں سے نکلے گی، اور ڈی کہاں سے نکلے گی؟ کوئی زبان اس کی مثال پیش نہیں کرتا. لیکن چونکہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ کے مقاصد بعثت میں سب سے پہلے ذکر تلاوت قرآن کا ہے، لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس علم کی بنیاد ڈالی اور اس کو ایک مستقل علم و فن کی حیثیت میں مدلل کر دیا. الف کا مخرج، با کا مخرج، تا کا مخرج، سا کا مخرج، سین کا مخرج، قاف کا مخرج الگ الگ کر کے بتا دیا، اور اس کے مطابق تلاوت کرنا اور سیکھنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. اتنا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا، اتنا ہی فرض ہے جیسے روزہ رکھنا، اتنا ہی فرض ہے جتنا زکات دینا. قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا. اس لیے امت کا سلسلہ شروع سے یہ چلا آیا ہے کہ جب تک بچہ قرآن کریم پڑھنا نہ سیکھ لے اس کو کسی اور کام میں نہیں لگا. اب ہمارا زمانہ ایسا آ گیا کہ سب سے پہلے اس کو مونٹیسری میں بھیجو، مونٹیسری میں وہ ABC پڑھ لے گا، لیکن قرآن کی سورہ فاتحہ اگر اس سے پڑھوائی جائے تو وہ پڑھنے کے لائق نہیں. اگر گھر والوں نے کسی طرح اس کو سورہ فاتحہ یاد کرا بھی دی تو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھے گا، تجوید سے خالی ہے.
تو اب یہ جو پہلا مقصد تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا، وہ آیات کی تلاوت. دوسرا مقصد تھا کتاب کی تعلیم، یعنی قرآن کی تعلیم. اس کے لیے آپ تشریف لائے تھے. اور تیسرا تھا حکمت کی تعلیم. حکمت سے مراد یہ کہ دانائی کی باتیں ہیں، کون سی بات سچ حق ہے، کون سی باطل ہے، کون سی کرنے کی ہے، کون سی نہ کرنے کی ہے، اور کون سا کام عقلی اعتبار سے درست ہے، کون سا میں انسان کی عقل ٹھوکر کھاتی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے احادیث طیبہ کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، خود اپنے عمل سے بھی ظاہر فرمائی. اور آخری کام یزکیہم، کہ ان کو پاک صاف بنائے. پاک صاف بنانے کا کیا معنی کہ ان کے اخلاق درست کریں، اعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو، اور انسان کے دل میں جو جذبات پرورش پاتے ہیں وہ درست ہوں. آدمی میں تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، لڑائی جھگڑے کا جذبہ نہ ہو، غصے کا ناجائز استعمال نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو جو صبر کی تاکہ جگہ جگہ فرمائی ہے قرآن کریم میں، اس صبر کی طرف کہ آپ ٹریننگ دیں لوگوں کو کہ کس طرح صبر ہوا کرتا ہے. یہ تھے مقاصد جو قرآن نے 4 جگہ بیان کیا، اور 4 مقاصد ہیں اور قرآن نے 4 جگہ بیان کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا اس حد تک محدود ہے کہ جب آپ کا اس میں گرامی آئے تو انگوٹھے چوم لیں، اور کیا اس حد تک محدود ہے کہ جب آپ کا یوم پیدائش آئے تو چراغاں کر لیں، جب آپ کا یوم پیدائش آئے تو ایک جلوس نکال دیں، اس میں نعرے لگا لیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اس کا کہیں ذکر دیکھا آپ نے ان 4 چیزوں میں؟ تو اب آپ اگر اعوذ باللہ عملاً یہ کہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ ہم آپ کے نام مبارک کے ساتھ کوئی گستاخی کسی طرح کی کسی بھی کوئی بھی شخص کرے گوارا نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت ہے، بہت محبت، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، لیکن آپ کے کسی کہنے پہ عمل نہیں کریں گے. آپ کے کسی کہنے پر عمل نہیں کریں گے، نہ آپ کی سنت کو پڑھیں گے، نہ آپ کی سیرت پڑھیں گے، نہ آپ کا لایا ہوا قرآن پڑھیں گے، نہ آپ نے جس طرح صحابہ کرام کی تربیت کی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہاں جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا چراغاں کر لیں گے، جلوس نکال لیں گے، اور آپ کے شان میں نعتیہ قصیدے پڑھ لیں گے، اور آپ کی تعریف کریں گے، جلسے منعقد کریں گے، اس میں آپ کی ولادت کا واقعہ بیان کریں گے، آپ کی سیرت بیان کریں گے، عمل ایک پر بھی نہیں کریں گے. تو بتاؤ یہ کوئی محبت ہوئی؟ کوئی محبت ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ محبت کا تقاضا مختلف ہوتا ہے. کوئی آدمی بیوی جیسی محبت ماں سے کرنے لگے، بہن سے کرنے لگے، العیاذ باللہ، حرام. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف زبان کی حد تک محدود رہ گئی کہ بس آپ سے ہم محبت کرتے ہیں. لیکن آپ جو قرآن لے کر آئے تھے، جو سب سے بڑا معجزہ ہے اس کائنات کا، اس معجزے کو کبھی اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تفسیریں چھپی ہوئی ہیں، ترجمے چھپے ہوئے ہیں، آسان سے آسان بھی ہیں، پڑھنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے، لیکن ساری زندگی گزر گئی، کبھی یہ سوچنے کی نوبت نہیں آئی کہ ہمارے اوپر اللہ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن نازل فرمایا تھا، اس قرآن میں لکھا کیا.
میں حیران ہوتا ہوں کہ اس بے توجہی، اس بے پرواہی کے باوجود اگر ہم دعوے کریں محبت کے تو یہ کون سی محبت ہے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے، جو شریعت لے کر آئے، وہ ساری دنیا کے مذاہب اور ساری دنیا کے قوانین میں سب سے زیادہ اعلیٰ، برتر، بہترین، پر حکمت شریعت ہے. لیکن ہماری نگاہیں اس طرف نہیں جاتی. ہماری نگاہیں جاتی ہیں انگریزوں کی طرف، جن کی غلامی ہم نے 200 سال تک کی. لباس ہم ان جیسا پہنیں گے، کھانا ان کی طرح کھائیں گے، اور ملاقاتیں ان کی طرح کریں گے، تقریبیں ان کی طرح منائیں گے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی اسی طریقے سے کریں گے جیسے کہ انگریز کرسمس میں کرتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے یہاں. کوئی شک نہیں، محبت، دلی محبت سب میں ہے، لیکن اس دلی محبت کے تقاضوں پر اگر غور کیا جائے تو کوئی تقاضا ہماری عملی زندگی میں نظر نہیں آتا. محکمے میں بیٹھیں گے تو جلاد بن کر بیٹھیں گے، رشوتیں لیں گے، بغیر رشوت کے کسی کا کوئی کام نہیں ہوگا. اپنی تجارت کریں گے تو تجارت کے اندر دھوکہ بازی لازمی حصہ ہوگی. اور پھر بھی کہتے ہیں ہمیں محبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مزدوری کریں گے، ملازمت کریں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف اس میں کام چوری کریں گے، وقت چوری کریں گے، اور اپنے کاموں کے اندر کہیں یہ سوچ بھی نہیں آنے دیں گے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے. اور پھر بھی محبت کا دعویٰ ہے. تو میرے بھائی اور عزیزوں، اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگوں کو اس پہلو سے اپنا جائزہ تو لے لیں صبح سے شام تک کی زندگی. اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں ان کا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ جائے. اور تلاوت بھی اسی طریقے سے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. وہ اکثر لوگوں کو نہیں آتی، لہذا اس کو سیکھنے کا اہتمام کریں. الحمدللہ مساجد بہت سی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، اس میں امام بھی ہیں، اس میں قاری بھی ہیں. کسی قاری سے، اچھے قاری سے مل کر اپنے قرآن سنائیں کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، اس میں کہاں غلطی ہے، آپ اس کو درست کریں. کوئی لمبا چوڑا مشکل کام نہیں ہے. 29 حروف ہیں، ان میں سے بعض حروف ایسے ہیں جن کے اندر کوئی بہت زیادہ دشواری کا سامنا نہیں ہے. اگر ہر روز آدمی ایک حرف کی ادائیگی کو سیکھنے کا اہتمام کر لے تو 29 دن میں سارا قرآن صحیح ہوتا ہے. اور دوسرے کوئی دن خالی نہ جائے جس میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کوئی تفسیر کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ جس میں نہ پڑا. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام ہدایت بھیجا ہے، اور اس پیغام ہدایت میں فرمایا کہ تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ، کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، ہر صحیح عقیدہ اس میں بیان کیا گیا ہے، ہر ہدایت کا سامان اس میں موجود ہے، رحمت کا سامان موجود ہے. اگر کوئی پیغام بھیجے آپ کا کوئی بڑا، آپ کا کوئی دوست، اور وہ خط اٹھا کے آپ طاق میں رکھ دیں، روزانہ اس کو دیکھ کے تبرک حاصل کیا کریں، اور کبھی اس کو کھول کر اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو یہ اس شخص کے ساتھ جس نے پیغام بھیجا ہے
زیادتی نہیں، ظلم نہیں تو اور کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیغام بھیجا قرآن کے ذریعے. کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ 20 منٹ اس کام کے لیے نکال لیں جو اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ الحمدللہ قرآن کریم کے ترجمے پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرح کے ترجمے ہیں، مشکل بھی آسان بھی، اور تفسیریں بھی علماء کرام نے ہر مناسب عنوان سے لکھ دی ہیں. تو ان تفسیر کی روشنی میں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو میری گزارش اس وقت یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم اس بات کا ہم عہد کریں کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت اور صحیح تلاوت کے لیے نکالیں گے، اور کچھ وقت قرآن کریم کو اس کی صحیح تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت نکالیں گے. تیسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنی ہر سنت کو اپنی زندگی میں اپنانا. اس کے لیے بھی کتابیں چھپی ہوئی، تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکال لیں. سب ملا کر اگر آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے ہم اپنے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر ہمارا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کے عذاب سے محفوظ رکھے. بس یہ گزارش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.